خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز صاحب وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانِ نور و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے حقوق کا احسان ہے، اس نے اپنی توحید اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی خانہ شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری، ان کی نسبت و یاد، ان کی محبت اور ان کی تباہ ہمارے لیے دل میں آخر کی کامیابی ہے، اور یقیناً اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مستدعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں زندہ بھی رکھ ان عظیم لوگوں کی محبت میں، اتباع کی صورت میں، اور موت بھی آئے تو سحال میں آئے۔ گزشتہ پروگرام میں میں نے ایک مسئلے کی صورت میں بات کی، پھر اس علاقے میں دو روایتیں اس کے حوالے سے بیان کی تھی، اور آج بھی اس کے ساتھ ایک دو روایتیں بڑی خوبصورت ہیں جو میں آپ کے ہاتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ نیشا پور ایک شہر ہے، کیا نیشا پور، وہاں حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، اور آپ کھچر پر سوار تھے۔ کس پر؟ کھچر پر سوار تھے، تو آپ نے نقاب کیا ہوا تھا، تو آپ کو پتا کہ آقا علیہ السلام کی آپ کی شہزادی حسن و جمال کے پیکر تھے، ان کی چہرے سے چودھویں کی چاند کی طرح نور چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہاں کی نیشا پور میں تشریف لائے تو وہاں دو محدث تھے جو بڑے مشہور تھے، اور ان دونوں محدثوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد وابستہ تھے جو ان سے قرآن و سنت کی تعلیم، فقہ کی تعلیم سے مستفید ہوتے تھے، جس میں پہلے محدث ہیں ابو ذرہ رازی رحمۃ اللہ تعالی، اور دوسرے محمد بن قاسم توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نیشا پور میں ان دونوں محدثوں کے بڑے بڑے علم کے مرکز چلتے تھے۔ اور میں نے پہلے بات کر دی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مشتاقان علم، جو علم کے طالب علم تھے، جو علم کے چاہنے والے تھے، جو قرآن و سنت کی تعلیم کا ذوق، شوق، طلب، خواہش رکھنے والے تھے۔ تو جب ان دونوں محدثوں کو پتہ چلا کہ امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ ہمارے ان کی شہر میں تشریف لائے ہیں، دونوں محدثوں نے اپنے اپنے علم کے مراکز کو چھوڑا، اور وہ جتنے شاگرد تھے وہ سارے آپ کے ساتھ چلے۔ تو آپ ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ دونوں محدثوں نے آ کے آپ کی کھچر کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، تھام لیا، اور عرض کیا کہ اے امام صاحب، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں اور اپنے چہرے کا دیدار کروائیں۔ یہ سارے لوگ آپ کے دیدار کے طالب ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے دیدار کے طلب ہے، خواہش ہے، محبت ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی آپ کے شہزادے ہو۔ جب ان محدثوں نے امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا تو امام صاحب نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اور وہاں جو آپ کی زیارت کرنے والے ہیں ان میں سے ایک راوی کہتا ہے کہ جب امام صاحب نے میرے چہرے سے نقاب ہٹایا، ایسے لگتا تھا جس طرح 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا، یعنی اتنا دیدار
یعنی آپ کی چہرہ مال پر حسن تھا، حسن و جمال کا آپ کا چہرہ بہتر تھا. جب آپ کے چہرے سے نقاب ہٹا اور آپ کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کا دیدار ہو رہا ہے، تو امام ابو ذرہ رازی علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں کہ امام صاحب لا الہ الا اللہ کی سند بیان فرما دیں. کس کی؟ گزشتہ جمعہ پر یعنی اتوار پر میرے پروگرام میں 2-3 میں نے روایتیں بیان کی تھی، آپ کو الحمد یاد ہوں گی. دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ اگر 3 یہ تسبیح ہمارا معمول بن جائے کہ تیسرا کلمہ استغفار اور پھر درود شریف. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ ان کو اپنی زندگی میں معمول بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فکر میں ذوق میں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب دونوں محدثوں نے آپ کی لگام کو پکڑا، آپ کے چہرے سے نقاب ہٹوایا، لوگوں کو دیدار کروایا، اس وقت امام راضی کہتے ہیں کہ امام صاحب لا الہ الا اللہ کی کیا بیان کریں؟ سند بیان کریں. پھر امام صاحب بولے، اب بڑا ایک توجہ طلب جملہ یہاں، امام صاحب بولے کہ میں نے سنا ہے اپنے والد گرامی امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا ہے اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا ہے اپنے باپ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا ہے اپنے باپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے روایت کیا ہے اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اس کو سنا ہے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان کیا کہ میرے ہاں بیان کیا ہے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام. سبحان اللہ. کہ امام صاحب نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ایک بہت خوبصورت روایت اس کی سند بیان فرما دی، اور وہ میں نے آپ یہاں بیان کر دی ہے. جس طرح سند اس کی بیان کی فلان فلاں سے فلان فلاں سے، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ جو حدیثوں میں اس کی روایات چلتی ہیں، پھر اس کی کتنے راوی ہیں، کس کس نے کس سنا، پھر ان راویوں پر بحث ہوتی ہے کہ انہیں میں سے راوی متقی کون ہیں، تقوی والے زیادہ کون ہیں، سچ بولنے والے کون ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. جو زبان نبوت سے نکل گیا وہ ضعیف نہیں ہوتا ہے، اس کے راوی ضعیف ہوتے ہیں. وہ راویوں پر پھر بحث ہوتی ہے، اس کی زندگی پر، اس کی سیرت پر، اس کے کردار پر بحث ہوتی ہے کہ یہ امام صاحب اٹھنا ویسا کیسا، اس کا راوی کا تقویٰ کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، علم کیسا تھا، عقل کیسی تھی، شعور کیسا تھا. یہ اس پر بحث ہے کہ علمی گفتگو وہ اہل علم بیان کر سکتے ہیں. آئیے میں جو بیان کر رہا تھا کہ امام صاحب نے ان محدثوں کے کہنے پر، درخواست پیش کرنے پر لا الہ الا اللہ کی مکمل سند بیان کر دی. اب سند کے بعد آپ اگلی سنی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں سید الملائکہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہوں نے میرے ہاں بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ہاں لا الہ الا اللہ یعنی ایک تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے آپ کی امت کے لیے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے ملائکہ بیان کریں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. کیا ہے قلعہ؟ جانتے ہیں نا کہ قلعہ کیسے بنا ہوتا ہے؟ بہت بڑی حویلی ہو، ایک بہت بڑا مرکز بنا ہو، 4 دیواری ہو، بہت بڑا گیٹ لگا ہو، جس کو ہم جس طرح کے قلعہ شاہی قلعہ یوں لے لیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام سے جا کے یہ عرض کر دو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا کیا ہے؟ الہ ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، جب میرا کوئی بندہ محبت میں، پیار میں
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سید الملائکہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم کہ جب میرا بندہ میری خاطر میرے لیے صدق دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ پڑھتا ہے اور وہ اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے. کہ جب وہ اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ حفاظت میں آ جاتا ہے. تو جب وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا یوں سمجھو کہ اس کی بخشش ہو گئی. اب یہ میں نے اس کی پہلے سند بیان کی ہے، اس کے بعد پھر جو فضیلت تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے. اب اس اگلا جو اس سے بھی کمال سننے والا ہے کہ جب یہ روایت بیان ہو رہی تھی اور یہ دونوں محدث امام صاحب کی سواری کی لگام کو پکڑ کر کھڑے ہوئے اور آپ کے چہرے سے نقاب ہٹوایا اور امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ چہرے سے نقاب ہٹایا، لوگ دیدار بھی کر رہے تھے. اور جب دونوں محدثوں نے اس سند کے بارے میں عرض کیا، انہوں نے پھر سند کو بیان کیا جو میں نے بیان کر دی، اس کی فضیلت بیان کر دی ہے، اس کا میں نے نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے. اب اگلا جملہ سننے والا ہے، یہ ذوق کی بات ہے جو ابھی میں بیان کر لگا نا، یہ ذوق کی بات ہے، یہ لگن کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے. اور یہ فقط اس دور میں نہیں، اس دور میں بھی بڑے بڑے مدارس ہزاروں کی تعداد میں طلباء سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ذوق میں، اپنی لگن میں، اپنے فکر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے علم کو حاصل کر رہے ہیں. وہ مشتاقان علم ہے، وہ طالب علم کے. تو میں کر رہا تھا کہ جب دونوں محدثوں کے کہنے پر یہ سند بیان ہو رہی تھی، کیا یہ سند بیان ہو رہی تھی، تو اس وقت لکھنے والے کتنے تھے اور سننے والے کتنے تھے. اب ہم ان کی ذوق کو دیکھنا ہے. تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کی سند ان محدثوں کے کہنے پہ بیان کر رہے تھے، اس وقت لکھنے والے 20,000 تھے. اتنا ذوق تھا لوگوں کے دلوں میں. اور یہ 20,000 فوراً جمع نہیں ہوئے. جب یہ دونوں محدث امام ابو ذر الرازی علیہ رحمہ اور امام محمد بن قاسم توسی علیہ رحمہ جب اپنے علم کے مرکز سے نکلے، اپنے علم کے مراکز سے نکلے کہ امام صاحب نیشاپور کے شہر میں داخل ہوئے ہیں، تو جب وہ نکلے تھے تو وہ تنہا نہیں نکلے تھے. ان کی بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں علم کے جو مشتاق تھے، جو طالب تھے، وہ علم حاصل کر رہے تھے. اور میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک وقت میں 40 ہزار یعنی دین کے طالب علم حاصل کر رہے ہوتے تھے. کتنے؟ 40,000. اب یہ دونوں محدث جب نکلے تو جب یہ سند بیان ہو رہی تھی تو راوی بیان کرتا ہے اس سند کو لکھنے والے کتنے تھے؟ بولیے 20,000. 20 لاکھ کو تھوڑے نہیں ہیں. اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ سننے والے کتنے ہیں تو ہمارے شمار میں نہیں تھے. کہ ان کے علم کا ذوق تھا، ان کے علم کی طلب تھی، ان کے دل کا اشتیاق تھا. اب اس اگلی روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لیں. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا علم سے کہ آقا علیہ السلام کی سب زیادہ حدیثوں کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلا درجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. روایت کرنے میں پہلا درجہ ہے. لیکن جب فقہ کی طرف آئیں کہ حدیثوں کا جو نچوڑ جو عرب بیان کرنے والے ہیں تو وہ 1,24,000 کو میں صحابہ کرام میں سے فقط 2 تھے جو حدیثوں کا مقصد اس کا جو فقہ بیان کرنے والے تھے وہ صرف 2 تھے. ایک کا نام ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک کا نام ہے امیر المومنین حضرت علی المرتضی حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ. یہ دونوں صحابی اس درجہ پر فائز تھے. یہ درجہ پر فائز تھے. میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک نور کا ستون ہے، ایک نور کا ستون ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ محبت میں، پیار میں، فکر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، کیا کہتا ہے؟
لا الہ الا اللہ ادھر بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ادھر وہ نور کا جو ستون جو عرش کے نیچے ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ متحرک ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہلنا شروع ہو جائے جب وہ حرکت میں آتا ہے۔ اب ستون کا وجود کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کی ہے۔ تو جب وہ بندہ محبت میں پڑھتا لا الہ الا اللہ تو وہ حرکت میں کیوں آیا؟ اپنی مرضی سے، اس کی کیا ضرورت اپنی مرضی سے حرکت میں آ جائے؟ یہ سارا جو پروگرام چل رہا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہی چل رہا ہے۔ ستون کا وہاں اس کا وجود ہونا، بندے کا کلمہ پڑھنا، پھر اس کا حرکت میں آنا، یہ سارا پروگرام اللہ تعالیٰ کی چل رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں اس نے تو بہانے بنائے ہیں، وہ کہتا کوئی بہانہ بنے اور میرے محبوب کا امتی بخشا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ تو ہماری کمیاں ہیں نا، یہ ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ جناب ہمارے اندر یہ سارا کچھ ہے۔ اگر کوئی یہ دونوں حرموں کا جو حال ہو چکا ہے کہ رونقیں ختم ہو گئی، 2 سال زیادہ نہیں ہو رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ ارب گھر بر معاذ اللہ، اس سے بھی زیادہ معاذ اللہ ان گنت بار معاذ اللہ، نانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ ادھر ہو رہا ہے، کرم بھی ہو رہا ہے، فضل بھی ہو رہا ہے، رحم بھی ہو رہا ہے، اس کی بڑی شفقت ہے، اس کا بڑا پیار ہے، اس کا بڑا رحم ہے، وہ غفور ہے، وہ تو 70 ماہ زیادہ پیار ایک ایک بندے سے کر رہا ہے۔ محترم یہ سارا کچھ ہماری کرتوتیں ہیں، ہماری کمیاں ہیں۔ محترم بنی اسرائیل والے یہی تو کہتے تھے کہ جب برا کام ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رب کی طرف منسوخ کرتا، یہ جس طرح رب کی مرضی تھی، تو جب اچھا کام ہوتا تو اپنی طرف منسوخ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ حکم کر دو، اپنی امت کو یہ تعلیم دے دو کہ بنی اسرائیل کی قوم ان کی طرح نہیں کرنا، جب برا کام ہو تو کہو یہ میری کرتوت ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے، اور جب اچھا کام ہو تو فوراً کہو یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے، اس نے مجھے اچھا کام کروایا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ جب وہ بندہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ نہیں پڑھنا نہیں، تو کلمہ پڑھنے پر بھی تو کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے نا کہ نہیں؟ آپ پڑھیں گے تو امام مرزا صاحب خوش نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ سن نہیں رہے، میرے تو عقیدہ وہ سن رہے ہیں۔ میں اردو میں جب پرکنچی بولنے لگتا ہوں نا، میں دل کی بات بتاتا ہوں کہ میرے زمین جو جوڑتا بھی شہزادے ہیں، جتنا ان کی بارگاہ کا ادب مرود خاطر خواجہ اتنا ہی کم ہے۔ اصل ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ بے ادبی نے ہمیں مار دیا، اس 4 بندے کو بے ادبی نے مارا ہو گیا، بے ادبی نے ہماری تباہیاں کر دی، بے ادبیوں نے ہمیں جناب ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ والدین کیا ہیں، استاد کیا ہیں، سید کیا ہیں، پیر کیا ہیں، علامہ کیا ہیں، نیک آدمی کیا ہیں، یہ ہمارے پردے پڑ گئے ہیں اس بے ادبی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جب بندہ کیا پڑھتا ہے، اللہ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کو پوری زندگی محبت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ تو وہ نور کا ستون حرکت میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ستون کو فرماتا ہے رک جا۔ کیا اللہ تعالیٰ خود ہی گہریاں دیتا ہے، خود ہی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، خود ہی کام کرواتا ہے، پھر خود ہی پوچھتا کہاں سے آئے۔ اگر آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تو تو بات یہ کہہ کہ نبی کو پتہ ہی نہیں، تو پھر رب پہ بھی اعتراض کرنا، رب کو سارا پتہ ہونے کے باوجود وہ پوچھ رہا۔ محترم یہ بات نہیں ہے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام نے اگر جنت میں پوچھا ہے نا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل بتا بندہ تو نظر نہیں آ رہا پر آگے چلنے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ تو کہہ کہ نبی کو پتہ نہیں، جبرائیل کو پتہ ہے۔ جبرائیل جیسے عربوں تو خلقوں انگنت اکٹھے ہو جائیں تو میرے آقا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام سید الملائکہ کی زبان سے اپنے غلام کی فضیلت کا جملہ نکلوانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے میرے غلام کا مقام کیا ہے۔ تو جب آپ نے اپنے غلام بلال بشیر رضی اللہ کو بلا کر پوچھا کہ بتا تیرا عمل کون سا ہے، اس عمل کی وجہ سے تو جناب چلتا مدینہ مکے کی گلیوں میں زمین پر آواز جنت میں آتی ہے، تو کیا کہ میرا آقا کو پتہ نہیں ہے؟ کیا بلال بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تب تک کہ میرے آقا سے نہیں جڑا، اس کے پاس ان کے پاس کیا تھا؟ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ درجہ، اور آج ان کو چھو رہا ہے، ان کے مقام بیان ہو رہا ہے، ممبر پہ بیان ہو رہا ہے، سارے مسائل مقام فکر بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری برکت میرے آقا علیہ السلام کی نسبت ہے۔ تو میرا آقا پوچھ رہے کہ بتا تیرے کون سا ملے، تو تو کہہ کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، اور اگر پھر بلال بشیر کہہ دے کہ کوئی یاد ہے کہ یہ عمل کیا ہے تو میرا آقا ہاں بالکل یہی کیا ہے، پھر کیوں فرمایا؟ تو اس وقت فوراً وہی آ گئی تھی؟ نہیں، وہ کر نہیں۔ الحمدللہ کہاں ایک عقیدہ رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا بھی علم ہے
جتنی فضیلتیں ہیں، مقام و مرتبہ ہے، درجہ ہے، قدر منزلت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، اپنی ہے. باقی نبیوں کو، صحابہ کو، اولیاء کو، جس کو بھی کوئی فضیلت ملی ہے وہ رب کی عطا ہے. اتنا فرق ہے. لیکن جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے، پھر رب جناب اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. اب بڑا سنیے، ٹائم نہیں بھی ہو رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس نور کے سرور سے؟ بولیے آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. انشاءاللہ ہم آپ کو خالی نہیں جانے دیں گے. ہم سرکار کے آگے شہادتوں کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہاں سے خالی کون گئے انشاءاللہ. پوچھنا ملاقہ کی سنت ہے، آگے سے جواد ملاقہ کے غلاموں کی سنت. سبحان اللہ. بہرحال میں کر رہا تھا، سکون سے حکم کرتا ہے کہ سکون رک جا. وہ رکتا نہیں، وہ حرکت میں رہتا ہے، ہل رہا. اب سکون کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رکے نہ تو تک حکم سے نہیں. یہ رب کا کمال ہے، یہ سب رب کا نظام چل رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بخشش کے لیے. بڑا اللہ تعالیٰ سکون رک جا. سکون حرکت میں رہتا ہے اور پھر جواب دیتا نہیں. یہ نہیں کہ روک کے جواب دیتا نہیں، حرکت میں بھی ہے، متحرک بھی ہل بھی رہا ہے اور ساتھ جواب بھی دے رہا ہے. بارے تعالیٰ میں اس وقت تک ہلتے رہنا ہے، میں نے رکنا نہیں. رفت تک کب تک وہ کہتا مولا اس وقت تک کب تک وہ جس تیرے بندے نے کیا کہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کی بخشش فرما دے میں رک جاتا ہوں. اب سکون کو کیسے پتا چل گیا ہے کہ گجو متا سید مومن شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک بندہ لا الہ الا کہہ رہا. سکون کا علم زیادہ ہے جبرائیل کا علم، جبرائیل کا زیادہ میرا آقا کا علم ہے. بولو نا پھر تو جلدی جلدی لوگوں کے ورگلانے میں آ جائے. وہ کہتا ہے فلانا ہی ہو گیا، فلانا ہی ہو گیا. میں کہتا ہوں فلانا ہی نہیں ہوا، یہ سب یتمی مارتی ہے. جب اللہ والوں کے آپ یدم میں آتا ہے نا تو پھر اس کی عقیدے بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں. پھر اس پر جناب بدبختوں کے حملے جتنے بھی ہو جائے نا تو پھر وہ اس کا ادب، اس کی محبت اس کے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتی ہے. سکون کیا کہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں رک جاتا ہوں لیکن اس وقت تک نہیں جب تک اس کی بخشش نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ستون تو ہی گواہ ہو جا میں اس کی بخشش فرما دوں. اب وہ رک گیا. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے تو سکون تو 3 مرتبہ ہلا. تو رب نے ایک مرتبہ پڑھنے میں پوچھا رک جا. ابھی وہ بات ہو رہی پھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. وہ ابھی وہ بات ہو رہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بندہ کہے کہ ہر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے پر رب کو ستون ہلتا ہے، رب پوچھتا ہے. تو جب بندہ لگاتار پڑھتا جائے تو وہ کس طرح محترم نہیں سوچنے کی بات نہیں ہے. رب کی علم کا کمال ہے. تو کتنا تیزی سے پڑھتا جا، تیرے ہر ایک کلمے کے پڑھنے پر یہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، بخشش کی سند بھی مل جاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو دو میں نے باتیں کی ہیں سند کے حوالے سے، ایک سند کے حوالے سے بات کی، اس کی فضیلت بیان کی ہے تو یہ سند یاد رکھنا بڑی بڑی خوبصورت ہے. اور دوسری بات میں نے حدیث پاک کے حوالے سے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کو، اس ورد کو محبت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس اللہ والے کے پاس ہونا وہ اس کے حوالے دیتا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو منتی تصویر بیان کی تھی نا پچھلے اور آگے بیان کی ہے، اس کو اپنا ایک معمول بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اپنے اس کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.